السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے مسلمان بھائیوں، جوانوں، بوڑھوں، ماؤں، بہنوں، دوستوں، قرآن مجید فرقان حمید اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتاب ہے، جو مسلمانوں کی ہدایت کے لیے، تربیت کے لیے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کے لیے نازل کی گئی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے قرآن مجید میں بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام وہ واقعات جو انسانوں کی ہدایت کے لیے ہیں وہ پیش کیے گئے ہیں۔ میرے مسلمان بھائیوں، قرآن مجید فرقان مجید کی پہلی سورت سورہ فاتحہ، اپنی زندگی میں اس کو ایسے یاد کر لو جیسے کھانے کے بغیر بندہ زندہ نہیں رہ سکتا۔ یہ قرآن مجید سورہ فاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت ہے۔ انسان جب نماز پڑھتا ہے اس کے اندر سب سے پہلے سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت یہ ہے کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اس کے بعد کوئی بھی چھوٹی آیت، 2 آیت ہوں یا 3 آیت ہوں یا 1 آیت ہوں، وہ پڑھنی ہوتی ہیں۔ تو میرے بھائیوں، نماز کے لیے یہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، 2 کلمات، سورۃ فاتحہ اور قرآن مجید کی کوئی بھی 2 آیات شروع میں پہلی رکعت میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ ایسے ہی ساری نماز پھر مکمل کرنی پڑتی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میں اصل میں بتانا چاہ رہا تھا کہ سبحانک اللہم و بحمدک اور سورۃ اعوذ باللہ بسم اللہ اور سورۃ فاتحہ یہ پڑھنی ضروری ہے۔ اگر یہ آپ کسی بھی فرض نماز، سنت موقدہ یا نوافل میں یہ کلمات نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز درست نہیں ہوگی، مکمل نہیں ہوگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ان کلمات کو اپنی زندگی میں یاد کر لو اور ترجمے کے ساتھ یاد کر لو، جیسے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ تمام صفاتی نام، برکت والے نام اللہ تبارک کے نام ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔
و تبارک اسمک، اور برکتیں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ شروع ہوتی ہیں، وَتَعَالَى جَدُّكَ وَلَا إِلَٰهَ غَيْرُكَ۔ بندگی، رکوع، سجود، عبادت صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جو ہمیشہ سے ہیں اور ہمیشہ رہیں گے۔ اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود کے شر سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت رحم والے ہیں۔ اس کے بعد سورہ فاتحہ ہے۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو تمام عالموں کا رب ہے۔ رب کا مطلب ہوتا ہے پالنے والا، تمام عالموں کا پالنے والا ہے، اور تمام عالم، تمام مخلوق اللہ تعالیٰ کی محتاج ہے۔ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، جو رحمان ہے۔ رحمان کا مطلب ہے پوری روئے زمین کے اوپر رحمان ہے، سب کے لیے رب ہے، رب العالمین ہے، سب کو کھانے کو بھی دیتا ہے، سانس بھی دیتا ہے، بارشیں بھی دیتا ہے، دھوپ بھی دیتا ہے، ہوا بھی دیتا ہے، صحت بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ تمام چیزیں رب العالمین کی طرف سے تمام روئے زمین کی مخلوقات کے لیے ہے۔ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم، اور وہ بڑا رحیم ہے۔ کن کے لیے؟ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکامات پہ عمل کرتے ہیں یا عمل کریں گے، ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ رحیم بن جائے گا، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی۔ رحیم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ بندہ تمام روئے زمین کی نقصانات سے بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دیں گے، وہ جنت میں چلا جائے گا۔ جس کے لیے اللہ تعالیٰ رحیم بن گیا وہ جنت میں چلا جائے گا۔ تو میرے تمام مسلمان بھائیوں، انسان دوستوں، جنوں، اللہ تعالیٰ سب کے لیے رحمان ہے دنیا میں۔ اس کے احکامات پہ عمل کر کے اپنے آپ کو اس قابل بناؤ، قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھو، اس پہ عمل کرو، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے لیے رحیم بن جائے گا۔ رحیم کا مطلب یہ ہے وہ انسان کامیاب انسان بن جائے گا جس کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس کے اعلیٰ مقام دیں گے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا ہو گئی، تعریف ہو گئی۔ اب انسان اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ رہا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، عبادت کرنے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کر رہے ہیں، پوری کوشش، عبادت کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں۔ یا اللہ ہماری مدد فرما۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین،
یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم عبادت کی کرنے کی پوری کوشش کر رہے ہیں، اس میں ہماری مدد فرما۔ پھر بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا۔ کون سا راستہ؟ سیدھا راستہ۔ دنیا میں تمام انسانوں کو پتہ ہے کہ سیدھا راستہ کون سا ہوتا ہے۔ کوئی بھی راستہ انسان غلط چلتا ہے تو اس کے لیے مشکلیں ہی مشکلیں ہوتی ہیں دنیا میں، وہ کوئی بھی منزل تک نہیں پہنچ سکتا اگر وہ غلط راستہ اختیار کرے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، وہ راستہ، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ، کامیابی والا راستہ جس پہ منزل ملے گی، جس پہ انسان کی خواہشیں پوری ہوں گی، دنیاوی اور آخرت کی خواہشیں پوری ہوں گی، منزل ملے گی جس پہ جنت ملے گی، وہ والا راستہ انسان اللہ تعالیٰ سے مانگتا ہے۔ یا اللہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، وہ راستہ جس پہ تو نے انعام فرمایا۔ دنیا میں انعام ہے، سب سے بڑا انعام ہے صحت، اللہ تعالیٰ کی صحت، اس کے بعد رزق، اس کے بعد ہدایت۔ کون سی ہدایت؟ جو اللہ تعالیٰ کی بندگی والی ہدایت، انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام والی ہدایت۔ جیسے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام نے زندگی گزاری، بابا آدم علیہ السلام سے لے کے آخری حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق زندگی گزارنے والی ہدایت۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ اس راستے سے بچانا جس راستے پہ تیرا غضب نازل ہوا، یا اللہ اس راستے سے بچانا جس پہ تیرا غضب نازل ہوا، کافروں والا، مشرکوں والا، ظالموں والا، جہنمیوں والا راستہ، یا اللہ اس راستے سے بچانا، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا اللہ اس راستے سے بچانا جس پہ تیرا غضب ہوا، ظالموں والا، منافقوں والا، مشرکوں والا، اس راستے سے بچانا۔ آمین۔ یا اللہ ہماری اس دعا کو قبول فرما۔ تو میرے بھائیوں، یہ سورۃ فاتحہ کا مختصر سا ترجمہ جو اللہ تعالیٰ نے میرے ذہن میں مجھے یاد کروایا ہے، میں نے بیان کیا ہے، تو تمام روئے زمین کے مسلمان سورہ فاتحہ کو ایسے یاد کریں جیسے میں نے ابھی تلاوت قرآن یعنی تلاوت فاتحہ، سورۃ فاتحہ کی تلاوت کی، اور پہلا جو کلمہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک ولا الہ غیرک، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی۔ پھر سورۃ فاتحہ میں اعوذ باللہ، شیطان سے پناہ مانگی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رحم مانگا، آخرت کے لیے اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگی۔ میرے بھائیوں، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی عاجزی کے بارے میں ذکر کیا، بندگی کے بارے میں ذکر کیا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، پھر اللہ تعالیٰ سے مدد مانگی، پھر اس راستے کے لیے دعا مانگی جو سیدھا راستہ ہے، اور اس راستے سے، غلط راستے سے بچنے کی دعا مانگی۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے ہاں بندگی کے لیے کھڑے ہوں، نماز پڑھیں، فرض نماز ہو، سنت موقدہ ہو،
اور نفل نماز ہو، تو میرے بھائیوں تمہارے ذہن میں یہ باتیں ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ تم نماز پڑھ رہے ہو اور پتہ ہی نہیں آیت پڑھی ہے، اللہ تعالیٰ سے کیا باتیں کی، کیا مانگا، کیا اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی ہیں، ایسے ہی دنیاوی خیالات میں آئے، بس تلاوت کی اور پڑھ کے چلے گئے، رکوع سجود کیا۔ تو میرے بھائیوں نماز کو بھی ایسے پڑھنا ہے، کہتے ہیں نا جب بندے کو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنی ہو تو وہ یا تو نماز پڑھے یا قرآن مجید کی تلاوت کرے۔ یہ دو ذریعے ہیں اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے کے۔ تو جو بندہ اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں مصروف ہو جائے، اس کو دنیا میں اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے ایسے رجوع کریں کہ جیسے ہم ایک کسی بھی اپنے والد سے، اپنے کسی موسن سے، یا کسی اپنے جو ہے مالک سیٹھ سے اپنے دکھ درد تکلیفیں بیان کرتے ہیں، تو بجائے ان کے پاس یہ تکلیفیں بیان کرنے کے ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ سے اپنے دکھ درد بانٹیں، تکلیفیں بیان کریں۔ نماز پڑھنے میں مزہ بھی آئے گا، سکون بھی آئے گا، رکوع میں، سجود میں، کیونکہ جب آپ اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں گے، حمد کریں گے، اس سے مدد مانگیں گے، تو میرے بھائیوں پھر اس کی مدد کیوں نہیں آئے گی؟ جب بندہ ماں کے ساتھ اپنے دکھ سکھ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ اس کے دکھ درد دعائیں کیوں نہیں سنے گا؟ چاہے وہ رزق کی دعائیں ہوں، چاہے وہ صحت کی دعائیں ہوں، چاہے وہ مغفرت کی دعائیں ہوں، چاہے وہ دنیاوی خواہشات کی دعائیں ہوں، چاہے وہ جنت کی دعائیں ہوں، چاہے وہ گناہوں سے بچنے کی دعائیں ہوں، ظالموں سے بچنے کی دعائیں ہوں، حاسدوں سے بچنے کی دعائیں ہوں، چوروں سے، ڈاکوؤں سے، جادوگروں کے جادوؤں سے بچنے کی دعائیں ہوں، تو میرے بھائیوں یہ تمام دعائیں جب مانگو تو سورۃ فاتحہ کو ترجمے کے ساتھ اچھی طرح یاد کر لو، تو پھر دنیا میں پریشانی نہیں آئے گی۔ تو ایسے ہی قرآن مجید کی تمام آیات کو جب بھی پڑھو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر تفسیر کے ساتھ پڑھو، تو اللہ تعالیٰ سے باتیں کرنے میں بھی مزہ آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے جو تمہارے لیے پیغامات چھوڑے ہیں، میسج چھوڑے ہیں، حکم دیے ہیں، واقعات سنائے ہیں، وہ بھی سمجھ آئیں گے، وہ بھی انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ قرآن مجید میں جتنے بھی واقعات ہیں وہ صرف انسان کی ہدایت کے لیے ہیں۔ اس میں یہی بتایا گیا ہے کہ جنہوں نے غلط کیا اس کا کیا رزلٹ ہوا، جنہوں نے صحیح کیا اس کا کیا رزلٹ ہوا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں، ایمان لانے کے بعد ایمان کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کو پہچاننا۔ جس نے سورۃ فاتحہ ترجمے کے ساتھ پڑھ لی، اس کو سمجھ لیا، اس نے اللہ تعالیٰ کو جان لیا، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے، ایمان کو تازہ کرنے والی کلمات پڑھے۔ جیسے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے، ایمان لانے کے لیے ہر انسان کو، ہر مسلمان کو، ہر جن کو یہ ہر روز صبح شام جب بھی موقع ملے، نماز میں کے بعد، نماز سے پہلے اس کو یاد کر لیا کریں، پڑھ لیا کریں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ نہیں کوئی عبادت کے لائق سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، وہ محمد اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں، پیغام پہنچانے والے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ہی دوسرا کلمہ یہ گواہی ہے، اللہ تعالیٰ کے اوپر پہلا کلمہ بھی گواہی ہو گئی، دوسرا کلمہ بھی گواہی ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ اکیلے ہیں، سجدہ اور رکوع اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے اور آخری نبی، آخری رسول ہیں، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ میرے مسلمان بھائیوں، میرے انسان دوستوں اور جنوں، جب ایمان لے آتا ہے انسان، دین اسلام میں شامل ہوتا ہے، تو اس کو یہ دو کلمات یاد کرنے ہیں اور اس کو پڑھنا ہے، اور پھر وہ دین اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، مسلمان ہو جاتا ہے۔ لیکن میرے بھائیوں، مسلمان بھائیوں، اپنے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ڈیلی صبح، شام، دوپہر، جب بھی نماز پڑھیں، موقع ملے تو یہ کلمات ترجمے کے ساتھ اچھے طریقے سے ادب کے ساتھ ان کو پڑھ لیا کریں۔ اس کے بعد پھر دو کلمات اور ہیں مسلمانوں کو جو ایمان لے آئے، ان کو یہ یاد کرنے ضروری ہے، جس کو یاد نہیں ہیں وہ یاد کر لیں۔ ان کو یاد کرنے کا طریقہ یہی ہے، میں پڑھ رہا ہوں، اگر کسی نے زندگی میں یاد نہیں کیے تو وہ ان کو ضرور یاد کر لے، یہ بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اقرار نامہ، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ قبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ میں ایمان لایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر اور اس کے ناموں کے اوپر، اس کے ناموں کی صفات کے اوپر، جو ہمیشہ سے ہے، قبلت جمیع احکامہ، اور اس کے تمام احکام کے اوپر، اقرار باللسان، اور میں اقرار کرتا ہوں، تصدیق کرتا ہوں، دل سے، دماغ سے، عقل سے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب۔ پھر دوسرا کلمہ ہے ایمان مفصل، آمنت باللہ و ملائکتہ، میں ایمان لایا فرشتوں پر، و کتبہ، تمام وہ کتابیں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کی گئی نبیوں کے اوپر، آخری کتاب قرآن مجید، فرقان حمید کے اوپر، تمام کتابوں پر جو پہلے نبیوں پہ نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ، اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید فرقان۔ پہلی زبور ہے، دوسری توریت ہے، تیسری انجیل ہے، چوتھی قرآن مجید ہے۔
قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تمام کتابوں کا مجموعہ اور ان کا ذکر اور جو مزید احکامات اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، جو تمام انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے واقعات اور تمام ظالم بادشاہوں کے واقعات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں محفوظ کر دیے اور اس کا انجام بھی محفوظ کر دیا۔ تو انسان جب ایمان مفصل پڑھتا ہے تو یہ کہتا ہے آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، نبیوں پر بھی ایمان لایا، و رسلہ والیوم الآخر، اور آخری دن پہ، یوم الدین پہ، وہ دن جس دن تمام روئے زمین کے انسانوں کو زندہ کیا جائے گا اور ان کا حساب کتاب کیا جائے گا۔ اسے محشر کا دن کہتے ہیں، قیامت کا دن کہتے ہیں، یوم الدین کا دن کہتے ہیں، جب تمام روئے زمین کے انسان، جنات، فرشتے سب اللہ تعالیٰ کے سامنے موجود ہوں گے۔ یوم الدین و یوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ، آخری دن اور شر اور اچھائی، ہر برائی سے اور ہر اچھائی سے، ہر شر اور برائی، و شر خیر ہی، اور شر اور خیریت پہ ایمان لاتا ہوں کہ برائی اور شر جو آتے ہیں اس پہ بھی، یہ بھی انسانوں پہ آنے ہیں، خیر بھی آنی ہے، نقصانات بھی آنے ہیں، یہ ایمان ہے انسان کا۔ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت، خیر اور شر اور موت کے بعد حساب کتاب، یوم الدین۔ آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ میرے بھائیوں، یہ دو کلمات اللہ تعالیٰ سے معاہدہ ہے، اقرار نامہ ہے، اسے ایمان مجمل اور ایمان مفصل کہتے ہیں۔ تو میں نے مختصر سا ترجمہ کیا ہے، اور اس کا ترجمہ بڑی تفسیر کے ساتھ آپ تفسیر ابن کثیر پڑھیں اور محدثین کو پڑھیں تو انشاءاللہ آپ کو ایمان مجمل اور ایمان مفصل سمجھ آ جائے گا۔ تو یہ انسان کے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے ہے۔ اس کے بعد پھر انسان جو ہے دین اسلام میں شامل ہو جاتا ہے، پھر اس کے اوپر سب سے پہلا رکن جو میں نے سورۃ فاتحہ شروع پڑھی تھی، تو نماز کی شکل میں دوسرا رکن جو ہے بندے کے لیے، جنات کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نماز کا حکم ہے۔ تو اے انسانوں، جنوں، مسلمانوں، نماز فرض ہے، ایمان کے بعد نماز ہے۔ ہر انسان نے، جنات نے، مسلمان نے جو دین اسلام میں شامل ہو گیا، اس کے اوپر نماز فرض ہو گئی اور اس نے 5 وقت نماز پڑھنی ہے۔ پہلے نبیوں کے اوپر جو بھی نمازیں آئیں وہ ان کا بھی ذکر ہے قرآن مجید میں، وہ کتنی نمازیں پڑھتے تھے، کوئی 1 پڑھتا تھا، کوئی 2 پڑھتے تھے، کوئی 3 پڑھتے تھے۔ تو اللہ کے نبی کے اوپر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ باقی اس کی ڈیٹیل آپ جب قرآن مجید فرقان حمید پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، میں نے سورۃ فاتحہ کا ترجمہ شروع کیا تھا، تو لیکن بہت طویل جو ہے معاملہ ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے مسلمان بھائیوں، اپنی زندگی کے اوپر غور کریں، اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، عمل کی توفیق دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں، بیل آئیکن کا بٹن ضرور دبائیں، تو یہ میری تمام جو ہے ویڈیوز آپ کے پاس آتی رہیں گی۔ لائک کرنے سے
بیل آئیکن کا بٹن دبانے سے یہ میری ویڈیوز آتی رہیں گی، اور اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت، ایمان، تقوی والی زندگی دے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے۔ آمین ثم آمین۔